حدود طائر سدرات حضور جانتے ہیں. آج بھی جب جتنے بھی حاجی صاحبان جاتے ہیں یا عمرہ پہ جو لوگ جاتے ہیں تو حضرت عبد المطلب کی جو سنت کے مطابق وہ سب کو حاجی ایک دوسرے کو پانی بھی پلا رہے ہوتے ہیں. اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آپ دادا جان تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. معزز ناظرین اور سامعین، میں ہوں محمد صدیق قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مسافر 1800 سے پروگرام علم کی دنیا. اور آج ہم میں ایک نئی نشست کے ساتھ اور ایک نئے عنوان کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہیں. اپنی جو نشست نمبر 12 ہے، جس میں ہمارے ساتھ حسب معمول موجود ہیں خلیفہ صاحبزادہ فیاض الحسن رضوی صاحب، جو ہمارے سوالات کے جوابات دیں گے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں محمد رضوی صاحب، جو کہ ایز اے معمول روزانہ کی روٹین کے مطابق جیسے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے، تلاوت کلام پیش کریں گے. اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں عبد المطلب، ان کے متعلق ہے. ان کے متعلق ہم جانیں گے مولانا صاحب سے کہ ان کا کردار کیا تھا، ان کی شخصیت کیا تھی. تو انشاءاللہ تعالی آپ نے یہ سیریز مکمل اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ ایک تو آپ MCQs کے جوابات دے سکیں، اور دوسرے نمبر پہ جیسے میں کوئی چیز سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ تک بھی وہ چیز پہنچ سکے. شاید کہ کسی کو کسی کی بات کا اثر ہو جائے، تو اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. تو آئیے چلتے ہیں ہم سب سے پہلے اپنے پروگرام کے آغاز کی طرف، کہ جس میں صاحبزادہ محمد رضوی صاحب آج تلاوت کلام پاک پیش کریں گے نشست نمبر 12 میں. تو صاحبزادہ محمد رضوی صاحب پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات سبحان اللہ. بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ صاحبزادہ محمد رضوی صاحب. ابھی ہم باقاعدہ آج کے جیسے موضوع ہے یا سوالات ہیں ہمارے، ان کی طرف جاتے ہیں، اور بغیر کسی وقت کے ضائع کیے ہوئے میں خلیفہ فیاض الحسن رضوی صاحب سے سوالات کا آغاز کرتا ہوں، جس میں میں خود جاننا چاہتا ہوں کہ عبد المطلب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کا جو کردار تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کیا تھا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. سب سے پہلے تو میں ہر بار کی طرح آج بھی، کیونکہ جو آپ سے محبت کرتا ہے اور اس کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ محبت کے بدلے میں، قرآن بھی کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کے بدلے میں نیکی. تو میری مراد یہ کہ میرے محترم دوست، بھائی عزیز جناب صدیق قریشی صاحب اور نہایت ہی محترم برادر اصغر چھوٹے بھائی ندیم قریشی صاحب، پوری ٹیم کو اس نیک مقصد کے لیے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے شروع کیا، تو انہیں میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ یہ ہر بار ہمیں مدعو کرتے ہیں. اب میں سوالات کی طرف، جو میرے محترم بھائی نے سوال کیا کہ حضرت عبد المطلب کا کردار کیا تھا، تو آپ کا کردار یہ تھا کہ آپ ایک باوقار شخصیت تھے. آپ نبی تو نہیں تھے، نہ ظاہر نبی نہیں تھے تو صاحب کتاب بھی نہیں تھے، مگر آپ کی ایک باوقار شخصیت تھی اور آپ کے اندر فہم و فراست تھی، توحید کی ایک جھلک تھی جو ان کی شخصیت میں نمایاں تھی. اور قریش کے آپ سردار بھی تھے اور معزز رہنما شمار ہوتے تھے. اور جو زمزم کا کنواں، اس کی جب دوبارہ دریافت کی گئی تو وہ آپ نے اس کو دریافت کیا. اور کعبہ کی جو خدمت تھی حاجیوں کی، وہ خدمت بھی آپ کیا کرتے تھے، اس کا انتظام بھی کرتے تھے. اور جو واقعہ اصحاب فیل کا تھا، تو اس میں بھی آپ کے لیے جو آپ تھے، کعبہ کے لیے غیرت اور توکل کا آپ نے مظاہرہ کیا. اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آپ دادا جان تھے، اور بچپن میں آپ کی پرورش، آپ کی کفالت بھی آپ نے کی. یعنی مختصراً اگر میں یہ کہوں تو وہ یہ تھا کہ عبد المطلب حضور علیہ السلام کے دادا جان مکہ میں دینی و سماجی اعتبار سے ایک با اثر اور محترم شخصیت جانے جاتے تھے. جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ. جیسے کہ مولانا صاحب ہے، ہم سب جیسے ہمارا جو نالج ہے کہ اس وقت جو جتنا بھی عرب معاشرہ تھا قبائل میں تقسیم تھا، تو اس دوران جو حضرت عبد المطلب کی جو شخصیت تھی، وہ ان کی جو نمایاں خصوصیات تھی وہ کیا تھی اس وقت کی؟ مطلب جو نمایاں خصوصیات ان میں کیا تھی، جس طرح آپ نے ان کا تعارف بھی بیان کیا، کردار بھی بتایا؟ بنیادی طور پر تو میں نے وہی اسی سوال کے اندر ہی جواب ہے اس کا کہ وہ سردار تو تھے ہی تھے، ٹھیک ہے، اور سرداروں میں بھی وہ معزز تھے، ایک مقام رکھتے تھے. اور صحابت اور حاجیوں کی خدمت، ٹھیک ہے، اور جو میں نے ذکر کیا تھا کہ زمزم کے کنویں کی جب دوبارہ سے کیا گیا تو وہ بھی آپ ہی نے کیا. اور آپ کا اللہ پر جو توکل تھا، اور پھر سچائی اور وعدے کی پابندی، یعنی وہ مکہ کے بااثر اور خدمتگار شخصیت کے طور پر سامنے تھے، اور قریش کے سردار بھی تھے. یہ ان کی جو نمایاں خصوصیات تھی. جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ. لیکن اصل جیسے آپ کہنا چاہتے ہیں وہ ایک باوقار شخصیت تھے نا، کیونکہ وہ معزز سرداروں میں سے بھی تھے. اور اس کے علاوہ جیسے آب زمزم کی جو مطلب ابتدا ہے، آج بھی حاجی جب جاتے ہیں تو ان کو پانی پلایا جاتا ہے،
تو یہ انہی کی میرا خیال سنت ہے، ادھر سے یہ شروعات ہوئی تھی، ایسا ہی ہے؟ جی دوبارہ انہوں نے اس کو دوبارہ کیا تھا نا، کیونکہ وہ آج بھی تو وہ چیز اسی طرح سے چل رہی ہے، کیونکہ آج بھی جب جتنے بھی حاجی صاحبان جاتے ہیں یا عمرہ پہ جو لوگ جاتے ہیں تو حضرت عبد المطلب کی جو سنت کے مطابق وہ سب کو حاجی ایک دوسرے کو پانی بھی پلا رہے تھے، کیونکہ میں نے بھی عمرہ ایک ادا کیا تو اس میں مجھے بھی یہ معلومات ملی۔ تو اس طرح کئی ہمارے دوست احباب اور حاضرین میں جن کو اس چیز کا علم نہیں تھا، تو اس طرح سے ہمارے بہت سے جو معلومات ہیں اس میں اضافہ ہوا۔ آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ تو دوسرا یہ جو عبد المطلب کے متعلق میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا اس دور میں، اس معاشرے میں جو عوام الناس پہ اثر کیا ہوا، مطلب جی صدیق بھائی جو ان کی شخصیت کا اثر تھا نا، تو وہ کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ قریش میں خود وہ باوقار تھے اور ایک مقام رکھتے تھے، تو پہلے تو انہوں نے بنو ہاشم کو مضبوط کیا، ٹھیک ہے، اور وہ ایک سخی تھے، اور جو خانہ کعبہ کی خدمت آپ کی نیک نامی کی وجہ سے بھی بڑی، اور آپ کے خاندان کی، اور دوسرا ان کا جو ایک اور تھا کہ وہ توکل ان کا بڑا مضبوط تھا ان کی شخصیت میں، اور اس کے اثرات بھی نبی علیہ السلام کی ابتدائی پرورش پر تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی شخصیت نے مکہ کے جو معاشرے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی پر جو مثبت اثر ڈالا، تو یہ ان کی ایک شخصیت کا اثر تھا۔ نمایاں پہلو یہ ہے کہ جو آنے والی جو نسل ہے اس کے اوپر ان کا کافی اثر پڑا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو ناظرین، جیسے آپ کو حسب معمول اندازہ ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے کچھ علم سیکھنے کے لیے مولانا صاحب کو دعوت دیتا ہوں، اور میں اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا پروگرام کا حصہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے چند سوالات کو، کیونکہ ہمارا موضوع سوالات کا ہوتا ہے، آپ نے MCQs میں جواب بھی دینے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم زیادہ اس کو لیفٹ رائٹ نہیں کر سکتے، اور ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم اس موضوع کے اندر رہتے ہوئے ہی گفتگو کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ تاکہ آپ تک صحیح رہنمائی پہنچ سکے، اور وہ لوگ جو خالی مطلب انعامات کی صورت میں اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، ہمارے لیے وہ بھی حوصلہ افزا بات ہے، کیوں کہ اس میں آپ کے پاس کچھ نہ کچھ تو علم پہنچ رہا ہے۔ تو میرے لیے یہ خوشی ہوگی کہ اللہ پاک ہم سب کو علم کو سیکھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی طرح حسب معمول جیسے کہ ہمارے پروگرام کے آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کی جاتی ہے، اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد علی رضوی صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیتاً ہمیں سنائیں، پیش کریں، ہم بھی سنتے ہیں، اور پھر آخر میں آپ کو آج کے MCQs کے بارے میں بتایا جائے گا، تو آپ نے ہمیں دیکھتے رہنا ہے۔ تو صاحبزادہ محمد رضوی صاحب، پلیز آپ آج کی ہدیتاً جو نعت ہے وہ بتائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں،
कहीं से पढ़ो दुरूद पर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं, हुदूद ताइर सिदरा। और खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है, खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है कि बांटने का करीना हुजूर जानते हैं, कि बांटने का करीना हुजूर जानते हैं, हुदूद ताइर सिदरा हुजूर जानते हैं, हुदूद ताइर सिदरा। सुभान अल्लाह जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम खुद भी महजूज हो रहे हैं आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात मुबारक सुन के, और यकीनन आपको भी अच्छा लगा होगा। और हमने अकीदतन जो कलाम पाक इन्होंने पेश किया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अपने जैसे कि रूटीन के मुताबिक अपने प्रोग्राम के आखिर की तरफ चलते हैं, और आपके लिए, ऑडियंस के लिए जो सवालात हैं वो आज के प्रोग्राम में हैं कि अब्दुल मुत्तलिब का कुरैश में क्या मकाम था, और दूसरा MCQs है कि अब्दुल मुत्तलिब की नुमाया खूबी कौन सी थी, और तीसरा जो है वो है कि अब्दुल मुत्तलिब का सबसे बड़ा असर किस पर पड़ा। तो आपने इन सवालात के MCQs के ABCD में से एक को सिलेक्ट करना है, और सही जवाब आपके लीडर बोर्ड पे आपको खुद दिखाएगा कि आपने कितने सवालात के सही जवाबात दिए हैं और कौन बंदा कितने नंबर पर है। ये सब आप अपने लीडर बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं, जो फास्ट मुसाफिर ट्रैकर ट्रैवल एंड टूरिज़म की वेबसाइट पे है। तो आज के प्रोग्राम का इख्तिताम इसी बात पे करते हैं। तो आपने कल की सीरीज़ को मिस नहीं करना है। कल फिर हम आपके साथ एक नए उन्वान के साथ आ रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुहतरम हज़रत अब्दुल्ला, वो उनकी ज़िंदगी चूँकि मुख्तसर थी लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे, और मौलाना साहब से हज़रत अब्दुल्ला के मुतल्लिक़ जानेंगे कि आपके वालिद मुहतरम की ज़िंदगी के जो हालात और वाक़ियात हैं कितने कलील थे। तो इंशाअल्लाह वो कल की सीरीज़ में आप ज़रूर देख पाएंगे। तो हमें ज़रूर देखते रहें, हमारी सीरीज़ को मिस नहीं करना है। जज़ाकल्लाहुल खैर। वस्सलाम। मोहम्मद सदीक़। अस्सलाम अलैकुम।